اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب یہ قصاب جانور ذبح کرتا تو خون کپڑوں پر لگ جاتا، تو یہ قصاب گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلتا۔ ایک رات یہ قصاب جانور ذبح کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص شور مچاتا ہوا آیا، اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس قصاب نے دیکھا کہ اس پکڑنے والے شخص کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قصاب بڑا ہی حیران ہوا، اتنے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مرا تو قصاب نے دیکھا کہ مرنے والے کے جسم میں ایک چھرا کھمپا ہوا ہے، کسی نے اسے قتل کیا ہے، کسی نے اسے مارا ہے۔ اب جو اسے قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو ہی آ کے پکڑ لیا۔ قصاب کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو نے ہی اسے قتل کیا، تو ہی اسی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ لوگوں کی گواہی سن کر قاضی نے قصاب کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب قصاب کو پھانسی کے لیے تختے پہ لایا گیا تو قصاب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قصاب کی آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر تختے پر لانے والے پولیس افسر نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ اب کچھ زیادہ ندامت ہونے لگ گئی۔ اس قصاب نے کہا میاں ندامت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ میاں میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا وہ کیسے؟ قصاب نے کہا میاں سن، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے مجھ سے اشارے میں بات کی، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے اپنی خواہش پورا کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح ہی کر لیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جوان لڑکی نے کہا کہ تم میرے والدین کے پاس جا کر رشتہ مانگ، وہ تجھے رشتہ دے دیں گے، پھر ساری زندگی اکٹھے رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے جا کر لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی تو اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تیرے اندر تو ہمیں ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں بہت ہی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میری اس محبت میں، میرے پیار میں، میری مایوسی میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں 2 سال میں نے بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے عشق میں، جس کے پیار میں نے 2 سال بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، میری شادی ہو گئی، یہ میرا خامد ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں تیرے ساتھ بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت باتوں پہ مائل کیا، لیکن وہ بت بن کر بیٹھی ہی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے دل میں سما رکھا ہے، آج وقت مل گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں اس کا۔ اب میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہا خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں۔ قصاب کہتا ہے میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے اس کے بچے کو دریا میں ہی ڈال دیا، مار دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں ہی پھینک دیا۔ میں نے کہا تیرا بچہ تو اب مر گیا، اب تیرے پاس وقت ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے آگے منتیں کرتی رہی، میرے آگے وسیلے دیتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہ آیا اور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ زبردستی سے
اس لڑکی کو پکڑا، اس کے ساتھ میں نے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اسے میں ایسے چھوڑ دوں تو یہ گھر جائے گی، اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ میرے اوپر درج کرائے گی اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دے گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس لڑکی کو بھی جان سے مار دیا، جان سے مار کر میں نے اسے پانی میں پھینک دیا اور واپس چلا گیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص خون کے آنسو رونے لگا، رو کر کہنے لگا، میاں مجھے اس قتل کی سزا نہیں مل رہی، مجھے تو اس قتل کی سزا مل رہی ہے جو 20 سال پہلے میں نے قتل کیے تھے۔ مجھے اس قتل کی سزا نہیں مل رہی، مجھے اس جرم کی سزا نہیں مل رہی، مجھے تو اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو 20 سال پہلے میں نے ایک ماں کو مارا تھا، ایک اس کے معصوم بیٹے کو مارا تھا۔ ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، میں نے 20 سال پہلے اس ماں بیٹے کو قتل کیا تھا، آج 20 سال بعد اللہ نے مجھے پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر دیا۔ میاں اس آدمی کو میں نے ہرگز قتل نہیں کیا، یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے یہ 20 سال پہلے جو میں نے قتل کیے تھے یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ جوانوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ نیکی کرو گے، نیکی کل تمہارے کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو گے تو کل تیری بیٹی کے سر پر بھی کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا۔ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو گے تو کوئی تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گا۔ اگر تو کسی کی عزت اور آبرو کا محافظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تیری بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات، میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نوجوان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ بات جب اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے اس عبادت گزار نوجوان کو بلایا، کہا، نوجوان میاں، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی حضرت خضر علیہ السلام تیرے پاس آیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی آیا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اب جب بھی حضرت خضر علیہ السلام تیرے پاس آئیں تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ خضر علیہ السلام کو میرے پاس لے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو یاد رکھنا میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اس عبادت گزار نوجوان کے ہاں تشریف لے آئے۔ عبادت گزار نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پچھلا سارا واقعہ سنایا، کہنے لگا، حضرت میری جان خطرے میں ہے، بادشاہ نے مجھے کہا ہے اگر خضر کو میرے پاس نہ لے کے آیا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت آپ مہربانی فرمائیں میرے ساتھ چلیں بادشاہ کے پاس تاکہ میری قیمتی جان بچ جائے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آؤ پھر چلتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ یہ عبادت گزار نوجوان اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بادشاہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ ہی خضر ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ہی خضر ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، اگر آپ خضر علیہ السلام ہیں تو پھر آپ ہمیں کوئی عجیب سی بات سنائیں، کوئی ایسی بات سنائیں جسے ہم نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، حیرت انگیز ہو، سبق آموز ہو۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک دن میرا ایک بہت بڑے خوبصورت آباد شہر سے گزر ہوا۔ اس شہر کے ایک باشندے سے میں نے پوچھا کہ یہ شہر کب سے بنا ہے، یہ شہر کب سے آباد ہے؟ اس باشندے نے کہا، بھائی یہ شہر بہت ہی پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی میرے آباء و اجداد کو علم ہے، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ پھر میں 500 سال کے بعد اسی راستے سے گزرا، جب اسی جگہ سے گزرا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر کا نام و نشان بھی نہیں، شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے،
वैराना ही वैराना है, जंगल ही जंगल है। उस जंगल में एक आदमी लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उस बकरियां चराने वाले बंदे से पूछा कि ये शहर कब से बर्बाद हुआ है, ये शहर कब से वैरान हुआ है, कब से बर्बाद हुआ है। ये सुनकर वो हंस कर कहने लगा, यहाँ शहर था ही कब। तो भाई ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ रही है, हमने भी यहाँ जंगल देखा है, हमारे आबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है। यहाँ तो शहर होने का वहमो गुमान भी नहीं किया जा सकता। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक अजीम शान दरिया बह रहा है, जंगल दरिया में तब्दील कर दिया गया है। 500 साल के बाद जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ एक खूबसूरत दरिया बह रहा है, पानी बह रहा है। दरिया के किनारे कुछ शिकारी बैठे थे तो मैंने उन शिकारियों से पूछा, भाइयों यहाँ जंगल दरिया कब से बना है, और जंगल दरिया कब से बना है। वो कहने लगे, भाई यहाँ तो हमेशा से ही दरिया बहता चला आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, इससे पहले यहाँ जंगल न था, इससे पहले इस दरिया के ऊपर जंगल न था। कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ना तो हमने जंगल देखा है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद ने जंगल देखा है, ये दरिया शुरू से ही चला आ रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, बादशाह मैं 500 साल के बाद फिर उसी जगह से गुजरा। जब गुजरा तो देखकर हैरान रह गया कि दरिया का नामो निशान भी नहीं है, वहाँ मैदान ही मैदान है, रेत ही रेत, मैदान ही मैदान। वहाँ एक शख्स बकरियां चरा रहा था तो उस बकरियां चराने वाले शख्स से मैंने पूछा कि भाई ये जगह मैदान कब से बन गई, यहाँ तो दरिया था, यहाँ तो पानी बहता था, और ये जगह मैदान कब से बनी है। उसने कहा, भाई ये जगह तो हमेशा से ही मैदान चली आ रही है, हमने भी शुरू से मैदान ही देखा है और हमारे आबाओ अजदाद भी मैदान देखते चले आ रहे हैं। कहा, भाई ऐसा ना कभी हमने देखा है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद ने देखा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह फिर मैं 500 साल के बाद उसी जगह से गुजरा। जब उसी जगह से 500 साल के बाद गुजरा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक खूबसूरत आलीशान शहर आबाद है। फिर वही रौनकें, फिर वही आबो हवा, जहाँ तक नजरें जाती लोग ही लोग नजर आते, आबादी ही आबादी नजर आती, खूबसूरत कोठियां, बंगले, महल्लात। मैंने उस शहर में रहने वाले एक बाशिंदे से पूछा, ओ भाई ये मैदान शहर से कब तब्दील हुआ है, यहाँ मैदान नहीं था और ये मैदान शहर कब से बना है। उस बाशिंदे ने कहा, मियाँ ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, इसकी इब्तदा का ना मुझे इल्म है और ना ही हमारे अब्बाओ अजदाद को इल्म है, खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद, ये सारा वाक़या सुनाने के बाद, ये सारा किस्सा सुनाने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह तुम्हें एक पत्ते की बात ना बताऊं। बादशाह ने कहा, जी बोलिए। कहा, बादशाह ये दुनिया हजारों रंग बदलती है, ये दुनिया हजारों रंग बदलती है कि कभी आबादी, कभी बर्बादी, कभी मातम, कभी शादी। जवानों ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में हम गर्क हैं, जिसके इश्क में हम फना हैं, जिसकी खूबसूरती और चमक धमक से हम मुतासिर हैं, जिसको हासिल करने के लिए ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। जवानों तुम्हें पता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि लोगों दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है। ये है दुनिया की हकीकत कि दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है, दुनिया फानी है। किसी ने सच कहा था कि दुनिया की ये जिंदगी सुपर मार्केट की तरह है, इसमें घूमिए फिरिए जो चाहे खरीद कर ट्राली भर लीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि कैशियर के पास भी जाना है, इन चीजों का हिसाब भी देना है। यही मिसाल इस दुनिया की है। जवानों ये दुनिया जिस पर हम फरेफ्ता हैं, इसको रेत से तशबीह दी गई है, रेत से तशबीह दी गई है। जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में दौड़ता भागता चला जाता है, और जब ये प्यासा इंसान इसके पास पहुंचता है तो वो रेत के सिवा कुछ नहीं पाता, रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं करता।
यहाँ तक कि भागता दौड़ता वो प्यासा ही मर जाता है। जवानों, यही हाल इस दुनिया का है कि हजरत इंसान इस दुनिया को हासिल करता करता मर ही जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम मेरा माल मेरा माल मेरा माल ही करता रहता है, मगर आए इब्ने आदम, तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने खाकर हजम कर लिया। तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने पहनकर बोसीदा कर दिया और सदका देकर साथ ले गया। बस यही तेरा माल है। ज्यादा हाय हाय करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दुनिया के पीछे भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के पीछे भागोगे तो मारे जाओगे, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो मारे जाओगे। जिस शख्स के दिल में दुनिया बस जाती है, उस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत कभी आ ही नहीं सकती। जवानों, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाना चाहते हो, अगर दिल में उसके रसूल की मोहब्बत बसाना चाहते हो, तो फिर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना ही पड़ेगी। जवानों, दुनिया लज्जत का घर है, दुनिया शहवत का घर है, दुनिया ख्वाहिशात का घर। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। ये जो तुम दूसरों को दर्द देते हो ना, ये दूसरों को दर्द नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को दर्द दे रहे होते। ये जो तुम दूसरों को तकलीफ देते हो, ये दूसरों को नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को तकलीफ दे रहे होते। बस वक्त के उलटने की देर है, वक्त के उलटने का इंतजार कर। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से ही देख लेगा। वो एक मालिक था, उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने क्या किया? अपने गुलाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, मुलाजिम के नौकर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा, गुलाम को भी गुस्सा आया, लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता था? मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, घर में बीवी बैठी हुई थी। इसने वही सारा गुस्सा बीवी पे निकाल दिया, बीवी को आते ही थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा, बीवी भी गुस्से से आग बगोला हो गई, लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती थी? अपने सरताज को मार तो नहीं सकती थी ना, अपने शोहर को मार तो नहीं सकती थी। ये भी गुस्से से आग बगोला हो गई। इसको जैसे ही गुस्सा आया, इसने जैसे ही शोहर से थप्पड़ खाया, तो इसने क्या किया? साथ में बड़े वाला बेटा बैठा था, इस माँ ने उस बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब जैसे ही बेटे को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। मैं तुम्हें बताता चलूं कि गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। अब जैसे ही बड़े वाले बेटे को थप्पड़ लगा, उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया? साथ में ही छोटा भाई बैठा था, इस बड़े वाले भाई ने छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी, छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। मालिक ने गुलाम को थप्पड़ मारा, गुलाम ने बीवी को मारा, बीवी ने बड़े वाले बेटे को मारा, बड़े वाले बेटे को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही छोटे भाई को थप्पड़ लगा, उसने क्या किया? गुस्से से उठा, घर से बाहर निकला, बाहर रखवाली के लिए कुत्ता बैठा था। इस छोटे बच्चे ने क्या किया? जाते ही कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी, कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर। अब जैसे ही कुत्ते को थप्पड़ लगा, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो बेचारा क्या करता? मालिक के बेटे को मार तो नहीं सकता था। अब जैसे ही उसको थप्पड़ लगा, गुस्से से आग बगोला हुआ, वो उठा, घर से बाहर निकला, दौड़ता हुआ गया। आगे एक शख्स आ रहा था, इस कुत्ते ने क्या किया? उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया, उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया। पता है जिसको इस कुत्ते ने काटा वो शख्स कौन था? ये वही शख्स था जिसने गुलाम को थप्पड़ मारा था। ये वही शख्स था, ये वही मालिक था जिसने नौकर को थप्पड़ मारा था। ये वही मालिक था जिसने नौकर को तकलीफ दी थी। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना,
بس وقت کے الٹنے کی دیر، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں، دوسروں کو تکلیفیں دینے والوں، دوسروں کی عزت کے دشمن بننے والوں، تب تک تو مرے گا نہیں جب تک یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا۔ کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے گھر میں نل کا یا موٹر نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ میں ہمسائے کے گھر سے پانی بھر کر لاتا تھا۔ 30 سال ہو گئے اس کو پانی بھرتے بھرتے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا اس ہمسائے کے گھر سے پانی بھرتے بھرتے۔ اب یہ پانی بھرنے والا جس کے گھر پانی بھرتا تھا وہ سنار تھا، سنار کا گھر تھا، اور سنار کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی بڑی حسین و جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، شہزادی تھی، حسن کی ملکہ تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ اللہ اکبر، جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس قدر اللہ کی نیک بندی بھی تھی، جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ کی محبوبہ تھی، جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ نمازی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی۔ ایک دن یہی پانی بھرنے والا شخص اس سنار کے گھر پانی بھرنے گیا تو سنار گھر میں تھا نہیں، سنار کے گھر اس کی خوبصورت بیوی کھڑی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا، اس پانی بھرنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، یہ شہوت میں آ گیا۔ اس نے دیکھا سنار گھر میں ہے نہیں، خوبصورت بیوی، حسن کی ملکہ شہزادی اکیلی کھڑی ہے۔ اس پانی بھرنے والے شخص نے کیا کیا، گیا جاتے ہی اس سنار کی بیوی کا خوبصورت ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا اس کو لگا بندہ شہوت میں آ گیا ہے، یہ میری عزت کا دشمن بن گیا ہے، تو اس نے عورت نے اسے جھٹکا دیا، ہاتھ چھڑا کر دوڑ کر گئی، کمرے کے اندر بند ہو گئی، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے پانی بھرا، گھر چلا گیا۔ شام کو سنارا گھر آیا، سنار کی بیوی نے سنار کو کہا، میاں آج کے دن تو نے کون سا ایسا کام کیا تھا، آج کے دن تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو پسند نہ ہو، آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو بھی پسند نہ تھا، اس کے رسول کو بھی پسند نہ تھا۔ اس نے کہا بھلا ہو بھی، باقی تو میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، پر ایک کام ہو گیا ہے مجھ سے، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک خوبصورت عورت میری دکان پر آئی ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن پہنانے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ خوبصورت تھا، اس کو جیسے ہی میں نے کنگن پہنایا تو اس کا خوبصورت بازو بھی مجھے نظر آ گیا، جیسے ہی میں نے اس کے خوبصورت بازو کو دیکھا تو میرے اندر شہوت سی آ گئی، میں نے شہوت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا، میں نے شیطانی نظر سے اس کو دیکھ لیا، بس یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی بولی، میاں اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو کوئی میرا ہاتھ بھی نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو آج کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ تو نے وہاں کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو غور سے دیکھا ہے، گندی نظر سے دیکھا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کو گندی نظر سے دیکھا ہے، شیطانی نظر سے دیکھا ہے۔ اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آج تیری بیوی کا بھی کوئی ہاتھ نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی آج تیری بیوی کی عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سنار بولا، میں آج سے پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو بھی ناپسند ہو، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو۔ رات گزر گئی، دوسرے روز وہی پانی بھرنے والا شخص آیا، آ کر کہتا ہے، اے مائی سنار میاں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی ایسی خطا نہیں کروں گا، کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد سنار کی بیوی بولی، میاں تو یہاں سے چلا جا، یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ قصور تو میرے شوہر کا ہے، اگر میرا شوہر کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ جوانوں، ہمارے بعض گناہوں کا بدلہ
ہماری بعض خطاؤں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، بعض غلطیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، گناہوں کی نحوست ضرور ہی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے دراصل وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے، جو کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو دکھ دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کسی کو غم نہ دینا، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، آخرت میں بھی عزت سے رہو گے۔ قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خامد کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خامد کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خامد کے خوف کی وجہ سے، خامد کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، مئی بتا تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خامد کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، اور خامد کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی، اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ ہائے، اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل
پوری انسانیت کا قتل ہے جوانوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر جاہ و جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا بدبخت عورت، او گنہگار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی ہے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی جاہ و جلال میں آ گئے ہیں تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی، گھر نکل گئی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ اور کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانوں، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا، سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا۔
जूतों वाली जगह पे आके रुक गया, आवाजें देने लगा, और गुलाम कहाँ मर गया है? और सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए, तेरी अभी तक नमाज खत्म नहीं हो, और जल्दी बाहर आ, हमने आगे सफर करना, और जल्दी बाहर निकल, हमने आगे सफर करना है, और हमने आगे सफर करना है। जब इस सरदार ने बार बार गुलाम को आवाज दी तो गुलाम ने अंदर से कुरान मजीद बंद किया। गुलाम मस्जिद के अंदर बैठा, कहने लगा, सरदार जी मैं क्या करूं कि जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने देता। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरा मालिक मुझे बाहर जाने भी नहीं देता। जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद के बाहर नहीं जाने देता। ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी। फिरौन की एक खादिमा जो मुसलमान हो गई, मुसलमान हुई, उसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, ईमान छुपाया हुआ था। एक दिन यही मुसलमान खादिमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। कंघी करते करते इस मुसलमान खादिमा के हाथ से कंघी छूट गई, हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। जब कंघी नीचे गिरी तो उसके मुंह से अचानक निकल गया कि हाय, अल्लाह का मुनकर हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया। इस मुसलमान खादिमा के मुंह से ये जुमला अचानक निकल गया। जब ये जुमला निकला तो फिरौन की बेटी कहने लगी, फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी ना, वो नीचे बैठी, फिरौन की बेटी कहने लगी कि अच्छा खादिमा, मेरे बाप के अलावा तेरा रब कोई और भी है? उस खादिमा ने कहा, हाँ मेरा रब तेरा भी, तेरे बाप का भी, मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने फिरौन को पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने मूसा को पैदा किया और जिसने हारून को पैदा किया। उसने कहा, अच्छा तो तू मुसलमान बन गई? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान बन गई, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाली हूँ। ये सुनकर फिरौन की बेटी गुस्से से आग बगोला होकर उठी, दौड़ कर गई अपने बाप के पास, दौड़ कर गई फिरौन के पास, जाकर कहने लगी, गजब हो गया, गजब हो गया, हमारे तो घर के नौकर भी तुझे रब नहीं मानते, हमारे घर के नौकर भी तुझे रब मानना गवारा नहीं करते। फिरौन ने कहा, क्या हो गया? कहा, हमारी जो खादिमा है, जो हमारे टुकड़ों पे पलती है, वो भी तुझे रब नहीं मानती। वो कहती है, मैं उस रब को मानती हूँ जो मूसा का भी रब है, जो हारून का भी रब है। अच्छा तो वो मुसलमान बन गई है? कहा, हाँ वो मुसलमान बन गई। तो फिरौन ने क्या किया, एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल डाला और इस कढ़ा के नीचे आग जलाई। जब तेल उबलने लगा तो फिरौन ने अपनी उस खादिमा को बुलाया जो मुसलमान हो गई थी। उस खादिमा की दो बच्चियां थी, एक दूध पीती बच्ची थी और दूसरी बच्ची थोड़ी बड़ी थी, चलती फिरती बच्ची थी। फिरौन कहने लगा, ऐ मेरे टुकड़ों पे पलने वाली खादिमा, मुलाजमा, नौकरानी, लौंडी, अगर तू मूसा के रब को मानेगी तो सुन, मैं तेरी बेटियों को भी जला दूंगा और तुझे भी जला दूंगा। और सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी, अगर तू मुझे अपना खुदा मानेगी, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल अब तुझे क्या मंजूर है? मुझे मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर जहन्नम में जलना चाहती है, या मूसा के रब को मानकर कढ़ा में जलना चाहती है? उसने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस जलते कढ़ा में डाल दूंगा। हाय, इस मुसलमान खातून ने कहा, फिरौन ये तो दो बेटियां हैं, ये तो दो बेटियां अल्लाह ने मुझे दी हैं, अगर इनकी तरह हजारों बेटियां होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। है फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरा कलिमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज नहीं मानूंगी। अब फिरौन ने क्या किया, इस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़ा, उसे टांगों से पकड़कर सर के बल गरम तेल में डाल दी, उबलते तेल में डाल दिया, कढ़ाव में डाल दिया, आग में डाल दिया। वो बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कबाब बन गई। मुझे बताओ, जिस माँ के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, यूं तकलीफ दी जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है
कि मेरी बेटी उबलते तेल में कढ़ा में जा रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कढ़ा के अंदर जाते ही वो जलकर कबाब हो गई। अब सुनो, जब मेरे अल्लाह ने इस माँ के दिल के अंदर गम और दुख को देखा तो अल्लाह ने क्या किया, इस माँ की आंखों से पर्दे हटा दी। जब इस माँ की आंखों से पर्दे हटे, इस माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकल के जा रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही। अब वो बच्ची माँ को कह रही है कि माँ तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, माँ सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब फिरौन ने इस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब इस मासूम बच्ची को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फिरौन ने इसे भी, मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उबलते तेल में डाल दिया, कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय, वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया, माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा, जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा, ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गईं तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाक़या को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाक़े को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाक़े का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहाँ से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादमा अपनी बेटियों समेत जिस मट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मट्टी से आ रही है। वो जिस मट्टी में दफन है हुजूर, ये खुशबू वहां से आ रही है। और उस वक़्त इनकी वफात को 2000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था, क्योंकि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। अब जब हजरत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर ही में इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की, समझाया, जब आसिया ना समझी, जब वो ना मानी तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी वो ना मानी, फिर उन्हीं भरे दरबार में कूड़े मारे, वो फिर भी ना मानी। इसलिए कि ईमान पर जितनी मुशक्कत आती है वो उतना ही बढ़ जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब फिर भी वो ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसे सूली पर लटका दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। आए जिस खातून ने कभी तिनके को भी नहीं उठाया था, आज उसके हाथों में कील,
اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں۔ جب آسیہ سولی پر لٹک گئی تو اس وقت آسیہ نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر، میرے مالک مجھے جنت میں گھر عطا کر، اور مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے دے میرے مالک۔ جو ہی آسیہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیرت کو جوش آیا، میرے مالک کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے مالک نے فرمایا فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور آسیہ کو دنیا میں ہی جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ اب فرشتوں نے عرش تک سارے دروازے کھول دیے۔ حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی سولی پر لٹکے اپنی جنتی گھر کو دیکھا۔ ہائے جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا تو زور سے آسیہ کی ہنسی نکلی، زور سے آسیہ مسکرائی، اور مسکراتی ہی آسیہ کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ جنت کے شوق نے آسیہ کو پاگل کر دیا۔ وہ واقعہ ادھر ختم۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے قبل میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا، جب تو جنت میں جائے گی نا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ میری سوکن کون ہے حضور؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان عطا کی، اتنا وقار دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری بیوی قرار دے دیا ہے، بیوی بنا دیا ہے۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک بوڑھے شرابی کی توبہ کی کہانی نہ سناؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں ایک گنہگار بوڑھا شرابی رہتا ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی اور ساتھ میں گانے بجانے کی آواز بھی سنی۔ آپ فوراً اسی گھر میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، سر کے بال سفید ہیں، سامنے شراب لگی ہوئی ہے، ایک لونڈی گانا گا رہی ہے اور دوسری ناچ رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس بڑے شخص کو کہا او نادان، اور تیری ٹانگیں قبر کی طرف چلی گئیں، میری داڑھی کا ایک سفید بال نکلا تھا تو عمر نے موت کو قریب پایا۔ ہائے او نادان، تیری تو ساری کی ساری داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک تو نے موت کی پرواہ کیوں نہ کی؟ اور نادان، تو بجائے رحمان کو راضی کرنے کے شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ سامنے شراب لگی ہے، ایک لونڈی ناچ رہی ہے اور دوسری گا رہی ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلطی۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے اپنا سر اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا یا امیر المومنین، میری غلطی تو ہے ہی، پر آج ایک غلطی آپ نے بھی کر ڈالی۔ میری غلطی تو ہے ہی مگر ایک غلطی آپ نے بھی کر ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے میرے گھر داخل ہو گئے ہیں، جبکہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے آپ نے خود ہی منع فرمایا ہے۔ حضرت یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ بغیر کسی اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ فرمایا بوڑھے تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میری کمزوری ہے، میں قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق کے نام پر، سیدنا عمر فاروق کی شان پر، کہ آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی تسلیم کر کے امت کے نوجوانوں کو سبق دیا کہ جوانوں، غلطی کر کے فوراً ہی توبہ کر لینا، غلطی کر کے فوراً ہی غلطی تسلیم کر لینا بھی اللہ کے محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ اپنی غلطی مان کر، اپنی کمزوری مان کر اگلے سے معافی طلب کرنا اللہ کے محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب بننے کے قابل ہے جو شخص گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اپنی کمزوری تسلیم کر لیتا ہے۔ جب اس بڑے شرابی نے کہا حضرت میری غلطی تو ہے ہی،
ایک غلطی آج آپ نے بھی کر ڈالی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ آپ یہ کہتے ہوئے کہ میاں مجھے معاف کر دینا، اس کے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب یہ بڑا شخص چھپتا پھرتا رہا کہ عمر نے مجھے شراب پیتے دیکھ لیا ہے، مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، اب مجھے سزا ملے گی ہی ملے گی، اب میں عمر کے وار سے نہیں بچ سکتا، عمر مجھے سزا دے گا ہی دے گا کہ اس نے مجھے گناہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شراب پیتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ بڑا شرابی چھپتا پھرتا رہا کہ میں حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، ان کے سامنے ہرگز نہ آؤں۔ یہ بڑا شرابی ایک عرصے تک سیدنا عمر فاروق کی مجلس میں نہ آیا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ اگر میں عمر کے سامنے آیا تو عمر مجھے مار دیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ ایک عرصہ تک سیدنا عمر فاروق کی مجلس میں نہ آیا وہ بڑا شخص۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ وہی بڑا شخص خود کو چھپاتا ہوا آیا، مجمع کے آخر میں آ کے بیٹھ گیا، خود کو چھپاتا ہوا آیا کہ کہیں عمر مجھے دیکھ نہ لے، مجمع کے آخر میں آ کے بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بوڑھے شرابی کو دیکھا تو کسی کو کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک شخص گیا، اس نے جا کر اس بوڑھے کو کہا میاں اٹھ، تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں، تجھے امیر المومنین بلا رہے ہیں، اٹھ۔ یہ سنتے ہی یہ بوڑھا شرابی شخص کانپ اٹھا، لرز اٹھا کہ آج تو میں مارا ہی گیا، آج عمر کے وار سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آج میں مارا گیا، مجھے عمر اس گناہ کی سزا دیں گے ہی دیں گے، آج مجھے سزا ملے گی ہی ملے گی۔ عمر کا خوف اس بڑے شخص کے سر پہ طاری ہو گیا۔ یہ بڑا شخص اٹھا، تھوڑا آگے گیا، آگے جا کر وہیں بیٹھنے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ۔ یہ بڑا شخص کانپتا ہوا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں کہ آج میں مارا گیا، آج مجھے گناہ کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ عمر بلا رہے ہیں آگے آؤ۔ یہ بڑا شخص تھوڑا آگے آیا، وہیں بیٹھنے لگا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ، بزرگ میاں میرے قریب آ۔ کانپتا تھر تھراتا یہ بڑا شخص جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑے شرابی شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے آہستہ آہستہ اس بڑھے کے کان میں کہا کہ بزرگ میاں مجھے اللہ کی ذات کی قسم تو پریشان نہ ہو، میں نے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں سنائی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بڑا شخص شرابی ہے، گنہگار ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں، اس واقعے کی خبر میں نے کسی کو بھی نہیں دی، تو پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا حضرت پھر آپ اپنا کان بھی میرے قریب کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس بوڑھے نے حضرت کے کان میں کہا یا حضرت مجھے اللہ کی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، جس رات آپ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا تھا آپ تو واپس چلے آئے، لیکن ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں۔ حضرت مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کریم رب کے جاہ و جلال کی قسم، جس رات آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی رات ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے دوبارہ شراب پی ہی نہیں ہے، میں نے پکی توبہ کر لی تھی۔ یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج عمر نے بھی مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، مالک میں پکی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق خوشی سے جھوم اٹھے، آپ نے اس شرابی کا ہاتھ پکڑا، بلند کر کے فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے لوگو اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لو، آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہ کرنا، پھر آج سے ہی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا،
حالانکہ وہ ایک عرصے تک آپ کی مجلس میں آتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مصیبت سے دو چار نہ ہو گیا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لیا، اس شخص کے گھر چلے گئے۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ بالکل ہی کھلا پایا۔ جب دروازہ کھلا تھا تو آپ دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے۔ یہ شخص خود تو بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے اور اسے پلانے کے لیے دے رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے ہاتھ میں شراب دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف کو فرمانے لگے، عبد الرحمن، یہی وہ چیز ہے جس نے اس شخص کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، او نادان، تو شراب کی لت میں کیسے آ گیا؟ تو شیطان کی گرفت میں کیسے آ گیا؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کی حالت میں اسے پتہ ہرگز نہیں چلتا کہ میری بہن کون ہے، میری بیوی کون ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان فرق ہرگز نہیں کر پاتا۔ اور نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب پینے والے کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں سونگیں گے، ان میں سے ایک بدبخت شرابی بھی ہوگا۔ اور نادان، کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اس گندے سے پانی نے، گندی سی شراب نے تجھے دین سے دور کر دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا، اس کے رسول سے دور کر دیا، یہاں تک کہ عمر سے بھی دور کر دیا۔ دفع کر اس شراب کو، آجا، میرے کریم رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے کریم رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اور شرابی نوجوان، میرے کریم رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اور بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بس عمر کا یہی کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی۔ اس شخص نے فوراً ہی پکی توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ